بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جو امپارٹنٹ بکس ہیں یا آٹو بایوگرافیز ہیں، مختلف کشمیری جو رہنما تھے یا جو یہاں کے جو مشہور جو لوگ تھے پڑھے لکھے، تو انہوں نے جو بکس لکھی ہیں تو ان کے متعلق یہ ویڈیو بہت اہم بننے جا رہی ہے۔ اس کے متعلق آپ کے پی سی این ٹی ایس اور اے جے کے مختلف ٹیسٹ میں اس کا ایک بڑا پورشن انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آتش چنار جو ہے وہ لکھی ہے شیخ عبداللہ صاحب نے، اور شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی ہے، ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر 1947 اے سرویور سٹوری یہ لکھی ہے کرشنا مہتا نے، اور جوہد مسلسل اس کی 3 جلدیں ہیں اور یہ امان اللہ خان صاحب نے لکھی ہے۔ اور متاع زندگی سردار محمد ابراہیم خان نے لکھی ہے، جو کشمیر کے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ اور کشمکش جو ہے وہ چودھری غلام عباس صاحب نے لکھی ہے۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا جج آف ایسٹ، تو یہ چیف جسٹس ریٹائر عبد المجید ملک نے لکھی ہے۔ اور کشمیر کی آزادی کی دہلیز پر، کشمیر آزادی کی دہلیز پر، تو یہ بک لکھی ہے خواجہ غلام احمد پنڈت نے۔ اور روداد قفس بک ہے، یہ لکھی ہے سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جو ہم گزار چکے یہ آٹو بایوگرافی ہے جسٹس محمد اکرم خان کی۔ اور رویداد زنداں یہ محمد سعید شاہ بخاری نے لکھی ہے۔ اور شمشیر سے زنجیر تک کرنل مرزا حسن خان نے لکھی ہے۔ اور زندگی جبر مسلسل چودھری شریف طارق ایڈوکیٹ نے لکھی ہے۔ اور نقش بر آب چودھری محمد یوسف نے لکھی ہے۔ اور باغ شیریں سے بریڈ فورٹ تک حاجی محمد سلیم نے لکھی ہے۔ اور داستان حیات بریگیڈیئر حیات خان نے لکھی ہے۔ اور داستان عزم عبدالقیوم راجہ نے لکھی ہے۔ اور کاروان یوسف چودھری محمد یوسف نے لکھی ہے۔ اور یادوں کی سوغات چودھری محمد صادق نے لکھی ہے۔ آواز حق چودھری لال خان ایڈوکیٹ۔ متاع غرور عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ۔ تصویر حیات قاضی مقبول الرحمان۔ مائی اسٹرگل فار این انڈیپینڈنٹ کشمیر ڈاکٹر شبیر چودھری نے لکھی ہے۔ اور میزان زیست جسٹس منظور حسین گیلانی۔ تو یہ بڑا امپارٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، ایگزام میں آپ کو ضرور کام آئے گا۔ اب کشمیر کے متعلق جو ہے وہ کچھ معلومات ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اب کشمیر کے متعلق جو ہے وہ مکس جو انفارمیشن ہے وہ میں ڈسکس کروں گا، تو اس میں سے بھی کچھ اٹھایا ہوگا انہوں نے ایگزام میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سری نگر سے جموں کا جو فاصلہ ہے یہ 205 میل ہے۔ اور بانہال ٹنل جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی سرنگ ہے، یہ صوبہ جموں کو وادی کشمیر سے ملاتی ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 میل ہے، یہ سطح سمندر سے 9200 فٹ بلند ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا جھیل وولر، ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کی لمبائی 30 کلومیٹر اور چوڑائی 14 کلومیٹر ہے۔ یہ وادی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں واقع ہے۔ اور نیکسٹ ہے دریا جہلم، چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے جو سری نگر سے 48 میل دور ہے۔ دریا جہلم کا یہ جو منبع ہے اس کے متعلق کوشچن بہت دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، ویری ناگ چشمہ جو ہے اس کے متعلق۔ اور نیکسٹ ہے برصغیر میں سب سے پہلا جہاز 30 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے اغوا کیا۔ یہ برصغیر کی ہسٹری میں سب سے پہلا کام ہوا ہے۔ اور آریہ جب کشمیر آئے تو دریا جہلم کے کنارے آباد ہوئے۔ کشمیر میں ریشم سازی کا فن چین سے آیا۔ یہ شاہراہ ریشم جو کہتے ہیں، شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں، جو چین سے جو گلگت بلتستان کے ذریعے پاکستان سے ملتا ہے یہ والا راستہ، تو اس کو شاہراہ ریشم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چائنیز جو تھے وہ ریشم کا کاروبار اسی راستے سے پوری دنیا میں کرتے تھے، اس کا ٹریڈ جو ہے، اس لیے اس کا نام شاہراہ ریشم پڑ گیا تھا۔ نیکسٹ ہے کشمیر کو سورج اور چاند سے قریب ہونے کی وجہ سے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ اور ڈوگرہ عہد میں ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی شرح خواندگی صرف 1% تھی۔
اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر گوری شنکر نے ہندو کی مقدس کتاب گیتا کا ڈوگری زبان میں ترجمہ کیا اور ریاست کی طرف سے انعام پایا۔ نیکسٹ ہے کراکورم، ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کالا پتھر۔ کراکورم کا سلسلہ 482 کلومیٹر طویل ہے۔ برنیر کشمیر میں داخل ہونے والا پہلا یورپی باشندہ تھا۔ سری نگر سے لداخ 390 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستے میں مشہور درہ زوجیلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور مہاراجہ گلاب سنگھ رنبیر سنگھ کے عہد میں فارسی سرکاری زبان تھی۔ پرتاپ سنگھ کے عہد میں اس کی جگہ اردو دفتری، عدالتی اور درسی زبان قرار دی گئی، اور آج بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی اور جموں کشمیر میں بھی عدالتی زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ 1899 میں سدن سردار بہادر علی خان نے ڈوگرا حکومت کے خلاف حقوق ملکیت کی تحریک چلائی، اور ڈوگرا حکومت نے حفیظ جلندری کو جولائی 1946 کو ریاست بدر کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزی حکومت کی مدد کے لیے 10 لاکھ روپے نقد، 2000 سپاہی، 200 گھوڑے، 6 گنے اپنے بیٹے رنبیر سنگھ کی نگرانی میں دہلی روانہ کی۔ اور نیکسٹ انگریزوں نے 1905 میں راولپنڈی کو سری نگر سے زیر زمین ریلوے لائن کے ذریعے ملانے کا منصوبہ بنایا، جسے مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے قبول نہ کیا۔ نیکسٹ ہے مہورا یا بارہمولہ کا بجلی گھر، دوسرا بڑا بجلی گھر تھا جو برصغیر میں انگریزوں نے 1907 کو قائم کیا۔ اور دوسری جنگ عظیم میں ریاست جموں کشمیر کے 60,402 مسلمانوں نے فوجی خدمات سر انجام دی، ان میں سے تقریباً 50,000 کا تعلق صرف پونچھ سے تھا۔ اور نیکسٹ ہے دریائے سندھ کو دریائے مہران اور دریائے اباسین یعنی دریاؤں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مہاراجہ گلاب سنگھ نے ریاست کی 4 تحصیلیں مہینڈر، حویلی، سدنوتی اور باغ اپنے بھتیجے موتی سنگھ کو بطور جاگیر عطا کی۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب ہیڈ تریمو یعنی جنگ میں جا کر ملتے ہیں۔ وادی نیلم کو مشرق کی ملکہ حسن کہا جاتا ہے۔ ڈوگروں کے 100 سالہ عہد میں ریاست جموں کشمیر میں 28 وزراء اعظم ہوئے، جن میں سے ایک بھی مسلمان نہ تھا۔ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں زعفران بکثرت ہوتا ہے، یہ دنیا کی بہت قیمتی فصل ہے۔ 75,000 پھولوں سے 1 پاؤنڈ زعفران حاصل ہوتا ہے۔ کشمیری حریت پسند سید عبدالحمید دیوانی اور ان کے 5 ساتھیوں نے انڈین طیارہ بوئنگ 737 10 ستمبر 1976 کو دلی پام ایئرپورٹ سے اغوا کیا اور لاہور کے ہوائی اڈے پر اتارا۔ منگلا ڈیم سے 1000 میگا واٹ سالانہ بجلی پیدا ہوتی ہے، اب یہ 1500 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا زیر کاش رقبہ جو ہے وہ ہے آپ کا 1,89,332 ہیکٹرز ہے۔ کیٹو کی چوٹی سر کرنے والا سب سے پہلا کشمیری باشندہ اشرف امان تھا۔ بدراوا کو چھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے۔ سید علی ہمدانی ٹوپیاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ کیٹو کو سب سے پہلے 1954 میں گورڈن آسٹن نے سر کیا، اس لیے کیٹو کو گورڈن آسٹن پیک بھی کہتے ہیں۔ سرما ضلع ریاستی سے نکلتا ہے۔ آریاؤں اور منگولوں کی مخلوط نسلیں مظفر آباد کے علاقہ کیل میں آباد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک وادی کشمیر کی مسجد حضرت بل میں محفوظ ہے۔ سری نگر کی مشہور خانقاہ معلیٰ سلطان سکندر بت شکن نے تعمیر کروائی۔ سری نگر کا شالیمار باغ جہانگیر نے لگوایا۔ دریا نیلم کا پرانا نام کشن گنگا ہے۔ کشمیر کے مشہور پہاڑی سلسلے پیر پنجال کی لمبائی 288 کلومیٹر اور چوڑائی 50 کلومیٹر ہے۔ کشمیر کا بلند ترین گلیشیئر بالتورا ہے، اس کی لمبائی 130 کلومیٹر ہے۔ کشمیر میں مچھلی کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں ٹراؤٹ اور مہاشیر عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ جھیل وولر جو ہے بارہمولہ سے 60 من مچھلی روزانہ پکڑی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے کشمیر میں قالین بافی کا پہلا کارخانہ سی ایم ہیڈو نے لگوایا۔ اور سری نگر سے لداخ 200 میل کے فاصلے پر ہے، اور دریائے سندھ اپنے منبع سے 2880 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے بحیر عرب میں گرتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے دریائے چناب 2 ندیوں چندرا اور باگا سے نکلتا ہے، یعنی اس کی جو بنیادی جو منبع ہے اس کا۔
اور اس دریا پر سلال ڈیم بنایا گیا ہے. رنبیر نہر اور پرتاب نہر اسی دریا سے نکالی گئی نہریں ہیں دریائے چناب سے. اور نیکسٹ ہے درہ حاجی پیر پہاڑی سلسلہ پیر پنجال میں واقع ہے. ریڈیو آزاد کشمیر کا قیام 16 اپریل 1948 کو عمل میں آیا. یہ بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے، ایگزام میں دہراتے رہے ہیں بار بار. اور دریائے راوی کلو کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے. اس کا منبع چشمہ کیلاش ہے. کشمیر میں سکھوں کے آخری گورنر شیخ امام الدین کی بیوی وکیلہ بی بی مظفر آباد کے کھکا خاندان سے تھی. جموں سے سری نگر جاتے ہوئے راستے میں اودھم پور، پتنی ٹاپ، رام بن، ویری ناگ، اننت ناگ، پامپور اور سری نگر اہم مقامات ہیں. کشتواڑ میں ایک آبشار 700 کلومیٹر کی بلندی سے گرتی ہے. آبشار 7 مرحلوں میں نیچے آتی ہے. کشمیر کی بلند ترین شاہراہ بیکن ہائی وے کے نام سے معروف ہے. یہ لیہ سے وادی نوبرا کو جاتی ہے. یہ 18,380 فٹ بلند درے سے گزرتی ہے. یہ دنیا کی بلند ترین شاہراہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اور اس شاہراہ کے سائن بورڈ پر لکھا ہے Here you can have dialogue with God. اور نیکسٹ ہے بلتستان کو کوہ پیماؤں کی جنت ماؤنٹینئرز پیراڈائز کہا جاتا ہے. اور پتھر جھیل جو ہے کشمیر کی ایسی جھیل ہے جو جون کے وسط تک جمی رہتی ہے. سری نگر سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر برزہ ہوم کے مقام کی کھدائی سے 2500 قبل مسیح کی آبادیوں کے نشانات ملے ہیں. کشمیر کے عظیم روحانی پیشوا بابا امام الدین رشی کے مزار واقع گلمرگ میں مسلمانوں اور ہندو دونوں نظر نیاز چڑھاتے ہیں. جھیل وولر ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے. یہ سری نگر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس کا رقبہ 200 مربع میل ہے. کرگل سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر گرگون نام کی ایک بستی آباد ہے جہاں ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہیں. یہ لوگ آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نسلی انفرادیت قائم رکھی. اس گاؤں کو حکومت ایک 7 رکنی کونسل چلاتی ہے جسے گاؤں کے لوگ منتخب کرتے ہیں. گاؤں کی کل آبادی 1981 میں 700 نفوس پر مشتمل تھی. لداخ کے ضلع لیہ میں 80 کمروں پر مشتمل ایک شاہی محل ہے جسے سٹوک محل کہتے ہیں. یہ محل 200 سال قبل تعمیر ہوا. یہاں لداخ کا شاہی خاندان رہائش پذیر ہے. اس محل میں ایک عجائب گھر ہے جس میں قیمتی جوہرات، تاریخی سکے اور بیش قسم ملبوسات رکھے گئے ہیں. لداخی زبان میں بادشاہ کو گیالپو اور رانی کو گیالمو کہتے ہیں. سری نگر سے لیہ 434 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقبوضہ پونچھ کے قریب بہرام کلا کے مقام پر ایک خوبصورت آبشار نوری چھم ہے. اسے نور جہاں کی مناسبت سے نوری چھم کہا جاتا ہے. یہاں جہانگیر نے نور جہاں کی یاداشت میں نشستگاہ بنائی. ریاست جموں کشمیر کے بھارتی مقبوضہ علاقے میں 28,299 مربع کلومیٹر پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں. صوبہ کشمیر کے جنگلات 20,175 مربع کلومیٹر اور صوبہ جموں کے 8,124 مربع کلومیٹر ہیں. تقریباً 100 برس قبل ایک ماہر نباتات چارلس گرڈسٹون نے کشمیر میں جنگلات کے درختوں کی 77 اقسام دریافت کی تھی. بدراوا میں 3 دن کا ایک میلہ لگتا ہے جسے میلہ پاٹ کہتے ہیں. بیج بہاڑا میں قدیم زمانے کا ایک بہت بڑا پتھر کا ٹیوب ہے جس کی لمبائی 14 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ 8 انچ، گہرائی 2 فٹ 7 انچ اور دیواروں کی موٹائی 8 انچ ہے. اسے ایک ہی پتھر سے تراشا گیا ہے. کشمیری زبان میں اسے ٹٹھل کہتے ہیں. سلال ڈیم ریاسی میں دریائے چناب پر بنایا گیا ہے. اس ڈیم سے 350 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. شالامار کے معنی ہے دنیا کے بادشاہ کا گھر. تو ویڈیو ختم ہوئی. مزید ویڈیوز کے لیے ان ٹچ رہیں. تو آپ کی NTSPC میں جتنے بھی جو ایکسپیکٹڈ کوسچن ہوں گے تو وہ میں اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.